الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جسے ہم لوگ اپنے عرف عام میں الوداع جمعہ سے پکارتے ہیں یا الوداع جمعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دیکھیں، الوداع جمعہ اس کی کوئی الگ سے حیثیت نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی الگ سے جمعہ ہے، وہی جمعے ہیں جو سارے جمعے آتے ہیں، بس تھوڑا سا رمضان کی ترتیب سے یہ آخری جمعہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس آخری جمعے میں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے رمضان المبارک میں جو برکت اور مقدس والا جو مہینہ ملا، اس مہینے کو ہم نے کس طرح گزارا۔ اس لحاظ سے جب ہم اگر غور و فکر کریں گے تو یہ ہمارا آخری جمعہ ہوگا الوداع کے نام سے۔ تو عزیز ساتھیوں، طبیعت بھی زیادہ صحیح نہیں ہے اور بولنے کی بھی جو ہے ہمت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ لوگوں کی دعا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کہنے کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کری ہیں، ان میں جو سب سے افضل اور اشرف اگر کسی مخلوق کو بنایا ہے تو وہ حضرت انسان کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا لقب سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی وجہ سے انسان کو ایسے موقع فراہم کرتا ہے جس سے یہ بندہ اپنے رب سے اور زیادہ قریب ہو سکے، اس کی نعمتوں کو لوٹ سکے، اس کی رحمتوں کا مستحق ہو سکے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرا سکے، اپنے نامہ اعمال کو پاک صاف کرا سکے، اور وہ ساری چیزیں جو اسے چاہیے ہیں وہ اپنے رب سے مانگ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع انسان کو فراہم کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ دیا، اور اس مہینے میں بے شمار نعمتیں، بے شمار رحمتیں ہمارے اوپر ہر طرف سے نازل ہیں۔ کبھی تو اس نے بتایا کہ افطار کے اعتبار سے آپ کا ثواب ہے، کبھی تو بتایا کہ سحری کے اعتبار سے، کبھی افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا مژدہ سنا کر، کبھی جو ہے جہنم سے خلاصی کی آزادی کا پروانہ تھما کر، کبھی جو ہے شب قدر کی راتیں آپ کو دیکھ کر، یہ سارے موقع اللہ تبارک و تعالی انسان کو فراہم کر رہا ہے تاکہ یہ کم وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے بہت زیادہ قریب ہو سکے۔ اور رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگانا مشکل نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کلام الہی کو، اپنے اس کلام پاک کو نازل کرنے کے لیے کسی اور مہینے کا انتخاب نہیں کرا، بلکہ جس مہینے کا انتخاب کرا ہے وہ رمضان المبارک کا لمحہ ہے، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن
کہ اس قرآن کریم کو ہم نے جو ہے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا۔ اور جب دوسری آیتیں پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے جو ہے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی ایک برکتوں والی رات میں نازل کیا، رحمتوں والی رات میں نازل کیا۔ اب اس سے بڑی اس رمضان المبارک کی کیا اہمیت ہوگی اور کیا فضیلت ہوگی کہ قرآن کریم جس میں جو ہے ساری کائنات کے ہر طریقے سے جینے کے طریقے ہیں، انسانیت کو کیسے انسانیت پروان چڑھایا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک ایسے آیتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ وہ کلام پاک جو جس مہینے میں نازل ہوا وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک سال قبل ہی رمضان المبارک سے پہلے، یعنی ایک سال رمضان کے انتظار میں ہی جنت کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سرکش شیاطین کو اس مہینے میں قید کر لیا جاتا ہے، تاکہ یہ بندہ جو ہے ہم سے اور زیادہ قریب ہو سکے، ہماری نعمتوں کو اور لوٹ سکے، اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے، اپنے رب کو جان سکے، اپنے بنانے والے کی بارگاہ میں قربت کا بلندی کا مقام بلند کر سکے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو حاصل کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع انسان کو فراہم کرے ہیں۔ ان موقعوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ یہ بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں میں لیلۃ القدر رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ کمر بستہ عبادت کے لیے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آخری عشرہ جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی اپنی لنگی کو مضبوط کر لیتے ہیں، اپنی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک؟ آخری عشرے تک۔ آخری عشرہ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان جاگے ہیں، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کرا ہے، لیکن تیسرے عشرے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اس میں علماء کا اختلاف بھی بہت ہے کہ شب قدر پتہ نہیں ہے، کسی کو تعین نہیں ہے کہ اس کی کب ہے۔ بہت سے نے کہا ہے کہ یہ پوری سال جو ہے یہ رات گھومتی رہتی ہے، کسی نے کہا یہ شب قدر جو ہے آخری عشرے میں ہے۔ تو جو مستند اور جو بہت زیادہ اہمیت ہے تو وہ آخری عشرے کی ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آخری عشرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی وہ صورتیں نازل کری ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت اور مقدس والی رات میں نازل کرا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں تم کیا جانو وہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات تو ایسی ہے کہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ یعنی بندہ اگر اس رات کو جاگ لے، وہ رات اگر بندے کو میسر ہو جائے تو وہ 1000 راتوں کو طے کر سکتا ہے، 1000 راتوں کی عبادت اس کو بیک وقت میں حاصل ہو سکتی ہے۔ یعنی کم دوری اور یعنی جو ہے سفر بہت زیادہ دور کا ہے، لیکن کچھ چند لمحوں میں وہ سفر آپ کا پورا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے میں ایسی راتیں نازل فرمائی ہیں، رکھی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان آخری عشروں میں کیا کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں ہم کس طرح گزارتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک کہہ رہے ہیں؟ آخری عشرے کو جاگو، اور اپنے گھر والوں کو بھی اہتمام سے جگایا کرتے تھے۔ اپنے گھر والوں کو، ہو سکتا ہے چاہے آپ کی بیویاں ہوں یا اور بھی گھر والے ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان کو جگانے تک کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ لیکن ہمارا رمضان کا آخری عشرہ خرافاتوں میں گزرتا ہے، عید کی تیاریوں میں گزرتا ہے، اور عید کے انتظامات میں گزرتا ہے۔ وہ راتیں جس رات میں بندے کو اپنے رب سے قریب ہونا چاہیے تھا، اس سے لو لگانی چاہیے تھی، لیکن ان راتوں میں بھی ہم جو ہے اپنے ان راتوں کو بازار کی نظر و نیاز کر دیتے ہیں۔ کل ملا کر ماہ سیام کو ہم لوگ جو ہے بازاروں کی نظر و نیاز کر دیتے ہیں، بازاروں میں ہی وقت گزار دیتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بلکہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کی بد دعا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ بھی پایا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی مغفرت نہیں ہو پائی ہے، تب پھر اس کی ہلاکت میں اور اس کی تباہی میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تامل نہیں ہے۔
سوچیں اگر ہماری اس رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی ہے، اگر ہماری اس رمضان میں بخشش نہیں ہوئی ہے، تو پھر یاد رکھو ہمارے اس رمضان کو پانے میں ہمارے حصے میں بد نصیبی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا، ہمارے حصے میں بدبختی کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کو اس وقت تک نہ ہمارے اوپر سے ہٹائے جب تک کہ ہماری بخشش نہ ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کی بخشش فرما دے۔ عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے تک جاگتے تھے اور آخری عشرے تک عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، رمضان میں کرتے تھے لیکن آخری عشرے میں اور زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو اب آپ سوچیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم جو ہے ٹھیک سے تراویح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک سے روزے بھی نہیں رکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ان کا ایک روزہ چھوٹ جائے تو وہ پورا رمضان روزہ ہی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں ہے ایسا؟ مزاج اس طریقے سے بنا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا حال ایسا ہے کہ اگر ان کی ایک تراویح چھوٹ رہی ہے تو وہ پورا رمضان تراویح نہیں پڑھتے گے، اس وجہ سے کہ ان کی ایک تراویح چھوٹ گئی تو اب ہم پورے رمضان نہیں پڑھ سکتے۔ یہ دیکھیں یہ بالکل جو ہے واہیات قسم کی بات ہے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ کا ایک دن کا کام چھوٹ جاتا ہے تو کیا آپ دوسرے دنوں میں اس کام کو نہیں کرتے ہیں بلکہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایک کھانا چھوٹ جائے تو آپ کے دوسرے کھانے کو نہیں کھاتے ہیں بلکہ آپ اس کے اور تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ایک جو ہے روزے کی معافی تلافی کرنی چاہیے تھی اور اس کی قضا بھی کرنی چاہیے تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم اور ساری عبادتوں کو بھی بخوبی انجام دیتے۔ یہ کم سے کم چھوٹی چیزیں ہیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخر عشرہ جاگ رہے ہیں، بتاؤ نا نبی کو کوئی ضرورت ہے عبادت کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، کائنات امام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو کیوں ضرورت اتنی پیش آ رہی ہے کہ ہر سال رمضان میں اعتکاف کر رہے ہیں، ہر سال آخر عشرے میں بہت زیادہ جو ہے عبادتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو ایسی کیا وجہ ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے؟ در حقیقت آپ کی وجہ سے ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم لوگوں کو رمضان کا آخر عشرہ ملا۔ یعنی جو ہے آخر عشرے کی جو اتنی اہمیت ہوئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندے جو انسان جتنے بھی اگر کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں ان کا بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ایسے نبی جب اتنا اعتکاف کر رہے ہیں، اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، تو اپنی در حقیقت اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی دیکھو آخر عشرے کو اس طرح جو ہے مت گزارنا، تم بھی آخر عشرے کی کچھ قدر کر لینا۔ جس نے ان آخر عشروں کی قدر کر لی اس کے ہاتھ میں جو ہے بخشش تو لگے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ اللہ کے ہاں ایک زبردست کامیابی اس کو ملے گی۔ تو عزیز ساتھیوں، ہمارا آخر کا عشرہ کس طرح گزرتا ہے، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا نفس اور نفسانی خواہشیں، اللہ کی جو رحمتیں اتنی نازل ہو رہی ہیں، اتنی برکتیں مل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ شیطانی نفس وہ جو ہے چھتری تان کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اللہ کی رحمت اس کے اوپر پڑے ہی نہ، اللہ کی رحمت اس کے اوپر کوئی قطرہ اس کے اوپر پڑے ہی نہ۔ تو سوچیں اگر رمضان میں ہماری بخشش نہیں ہوئی ہے تو پھر ہمارے حصے میں بد نصیبی آئے گی، ہمارے حصے میں بدقسمتی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان المبارک یہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنہیں چاہیے تھا کہ رمضان میں اعتکاف کرتے، عورتیں گھروں میں اور جو ہے مرد حضرات جو ہے کچھ نہ کچھ وقت اپنا جو ہے ان عبادتوں میں صرف کرتے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اس کے برعکس کہ جہاں 15 رمضان گزرتا ہے عید کی تیاریوں میں کس طرح مشغول ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک صحابہ کا رمضان دیکھیں، ایک ہمارا رمضان دیکھیں، صحابہ جو ہے جھلسا دینے والی گرمی میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایئر کنڈیشن روم میں بھی ہمیں روزے رکھنا مشکل لگتا ہے۔ صحابہ جو ہے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، کیوں؟ اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعوت افطار پارٹیوں میں جاتے ہیں اور جناب بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان میں مشغول رہتے ہیں۔ صحابہ جو ہے شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے، انفرادی گفتگو میں آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے تھے کہ آج شب قدر ہے، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم کیا یاد دلاتے ہیں؟ ہم یہ یاد دلاتے ہیں آخر عشرے میں کہ دیکھو ایک مال ہے، وہاں پر 50% کا ڈسکاؤنٹ ہے، اور اس بار کپڑے ایسے کوالٹی کے آ رہے ہیں، ایسے VIP کپڑے ہیں، ہم یہ اپنی گفتگو میں یاد دلاتے ہیں۔ صحابہ کا رمضان کیسا ہوتا تھا کہ ان کا رمضان آپ گن سکتے ہیں، وہ روزہ رکھتے تھے تو ان کے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا،
لیکن آج ہم اب اپنی افطاری میں دیکھ سکتے ہیں ہم اتنی ڈش رکھتے ہیں کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے ہیں۔ ایک صحابہ کا رمضان کیسا تھا اور ایک ہمارا رمضان کیسا تھا۔ صحابہ تلاش کیا کرتے تھے اعتکاف میں بیٹھ کر کے آخر عشرے میں شب قدر کی تلاش میں رہتے تھے کہ شاید شب قدر ہمیں مل جائے، لیکن ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم یہ تلاش کرتے ہیں آج بڑھیا سینڈلیں کدھر ملیں گی، آج بڑھیا کرتے پاجامے کدھر ملیں گے۔ در حقیقت میرے عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عید اسی کی ہوتی ہے جس کے رمضان قبول ہو گئے، جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں اور خلیفہ دوم بھی ہیں، لیکن جب عید کا دن ہوتا تھا تو ایسے میں روتے تھے۔ عزیز ساتھیوں روتے تھے، تو ساتھی جب ان سے پوچھتے تھے کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو، آج تو عید کا دن ہے، خوشی منانا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں ہذا یوم العید وہذا یوم الوعید، آج کا یہ دن عید کا بھی ہے اور آج کا یہ دن وعید کا بھی ہے۔ وعید کا اس لیے اگر ہمارے روزے قبول نہیں ہوئے، اگر ہماری تراویحیں قبول نہیں ہوئیں، اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی، تو پھر جو ہے ہمارے لیے یہ وعید کا دن ہے، اور اگر یہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں تو در حقیقت اسی کی عید ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی عید وہ مناتا ہے جو سوچتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے اچھے ہیں، 5,000 کا اگر جس نے جوڑا پہن لیا اس کی عید بڑھیا ہے؟ نہیں عزیز ساتھیوں، جس کی بخشش ہو گئی اللہ کے ہاں اس کی عید ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عید نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاں کپڑے، حسب نسب اور جلال یہ سب نہیں چلتے ہیں، اللہ کے ہاں جو ہے اس کی بزرگیت چلتی ہے اور جو ہے اس کی عبادتیں چلتی ہیں، اس کا جو ہے تقویٰ چلتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب اور مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی عید والے دن ایسے پریشان ہوتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر وہ پریشانیاں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ لذت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں اللہ کے ہاں قربت حاصل کرنے کی وہ فکر ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں جو ہے آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ رمضان ہماری زندگی کے کتنے گزرتے چلے جا رہے ہیں، ایک رمضان آتا چلا جاتا ہے، دوسرا رمضان آتا چلا جاتا ہے، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ آج یہ عزیز ساتھیوں اپنے اندر غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ آخری جمعہ ہے، یہ آخری جمعے میں ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم نے کتنی کوتاہیاں کری ہیں، ہم نے کتنی گناہ گاریاں کری ہیں، ہم نے کتنے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا ہے تو پھر ہمیں معافی اور تلافی بھی کرنا چاہیے، رب کے حضور گر گرانا بھی چاہیے، رب کے حضور رونا بھی چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، یہ تو وہ راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے سمائے دنیا پر، آسمان پر آ کر کے ندا لگاتا ہے کہ کہاں ہے وہ میرا نادار بندہ، کہاں ہے وہ میرا مفلس اور محتاج بندہ۔ آج وہ آئے، اسے کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اپنی بخشش مانگتا ہے تو آج اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ آج اگر وہ کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو آج اس کی مدد کر دی جائے گی۔ اگر وہ کسی چیز کی اس کو حاجت ہے تو آج اس کی وہ پوری کر دی جائے گی۔ عزیز ساتھیوں، خود اللہ تعالیٰ آسمان پر آ کر کے، ان راتوں میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کہہ رہے ہیں کون ہے جو مانگے ہم سے۔ عزیز ساتھیوں، وہ بیٹھا ہے دینے کے لیے، لیکن ہم افسوس ہے کہ جاتے ہی نہیں مانگنے کے لیے۔ ایسی راتیں ہیں مبارک کہ ان راتوں میں ہمیں جو ہے خوب رب کے حضور گر گرانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ سے معافی تلافی کرنی چاہیے۔ کہنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے جو ہے ولی ایسے ہیں جو ولی بنے ہیں، ان کے یہاں جو صرف اور صرف اللہ کے یہاں توبہ کر کے انہوں نے ولیوں کا مقام پا لیا ہے۔ اللہ جب دیکھتا ہے کوئی بندہ توبہ کر رہا ہے یا اس کے آگے گڑ گڑا رہا ہے، اس کے آگے رو رہا ہے، تو اللہ کو وہ بندہ بہت زیادہ محبوب ہے بنسبت اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے کی، اللہ کی تسبیح کرنے والے کی، اللہ کی جو ہے ذکر و اذکار کرنے والا وہ بندہ، توبہ والا بندہ اللہ کی بنسبت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے آگے رو رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کو ایسے ان وقتوں میں توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اب رمضان کا آخری ٹائم ہے۔ اللہ سے رو رو کر اپنی دعائیں مانگ لینی چاہیے کہ اللہ ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ اگر ہماری بخشش نہیں ہوئی تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری حصے میں بدنصیبی کے علاوہ کچھ نہیں آئے گی۔ رمضان ہمارے کئی گزرتے چلے جا رہے ہیں، عیدیں ہر سال آ رہی ہیں، لیکن یا رب اس بار ہمیں جو ہے اپنے تو دید کی بھی خوشی عطا کر دے، عید کی بھی خوشی عطا کرے، اپنے دید کی بھی خوشی عطا کر دے۔ میرے عزیز ساتھیوں، توبہ کر لینی چاہیے، یہ وقت بڑا اہم وقت ہے، اللہ ان وقتوں میں قبول کر لے گا۔ رمضان کا اہم ہے ہی وقت، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ راتیں چل رہی ہیں اور آخر عشرہ چل رہا ہے۔ ان آخر عشرے کو اپنے بازاروں کی نظر و نیاز نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حضور رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔
طبیعت بھی اس وقت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا شرابی اور کبابی، جس کے باپ جو ہے دولت چھوڑ کر مر گئے تھے، وہ اپنے باپ کی دولت میں مست ہو کر کے، نازاں ہو کر کے شرابی، کبابی، جواری اور چورا اور چوری اور ڈاکہ زنی، وہ ہر وہ کام کرنے لگا تھا جو ہر ایک جو ہے عوام پر وہاں ان کے قصوں، ان کے زبان پر وہ قصے اس کے عام تھے۔ تو حضرت حسن بصری کے زمانے میں ایک ایسا شخص رہتا تھا، لیکن جو یہ گنہگار شخص تھا، یہ جو ہے خطا کار شخص تھا، اس کی ماں بڑی نیک آدمی، اس کی ماں ایک بڑی نیک عورت تھی، وہ ایک ولی اللہ خاتون تھی۔ وہ اس سے کہتی تھی کہ بیٹا تو چوری چھوڑ دے، بیٹا تو زنا چھوڑ دے، بیٹا تو اپنی صحبت پرستی چھوڑ دے، بیٹا چل آج ہم تجھے جو ہے حسن بصری کے دربار میں لے کر کے چلتے ہیں، وہ بڑے بزرگ ہیں اپنے وقت کے، ان سے توبہ کروا لیتے ہیں۔ تو وہ جو ہے حضرت حسن بصری کے سامنے جو ہے وہ کہتی ہیں، اپنے بیٹے سے منتیں کرتی ہیں، سماجھیں کرتی ہیں، لیکن بیٹا جو ہے جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے اور منع کر دیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہی نافرمان اور گنہگار شخص جب اپنی کچھ دنوں کے بعد ایک عجیب و غریب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے سامنے اپنی موت کو دیکھ لیتا ہے، موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب اسے سامنے اپنی موت دکھنے لگتی ہے تو اب وہ سوچتا ہے کہ اب میرا جانے کا وقت یقینی طور پر ہو گیا ہے، اب مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانی پڑے گی۔ وہ اپنی ماں سے زور زور سے پکار کر کہتا ہے، اے ماں، تو کہتی تھی نا کہ بہت پہلے کہ ایک حسن بصری ہے، آؤ چلیں اس کے دربار میں چلتے ہیں، آج میرے پاس چل نہیں سکتے ہیں، آج ہم چارپائی پر پڑے ہوئے ہیں، آج ہم اٹھ نہیں سکتے ہیں، اے ماں تو جا کر کے درخواست لگا دے کہ حضرت حسن بصری ہمارے یہاں آ جائیں اور آ کر کے توبہ کروا دیں، ہمیں تو توبہ بھی نہیں کرنی آتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ ماں جسم کانپتے جسم کے ساتھ جو ہے حضرت حسن بصری کے دربار میں پہنچتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے حسن، میرا ایک گنہگار بندہ، میرا ایک گنہگار بیٹا ہے، میرا ایک خطا کار بیٹا ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ کروا دیں، میرے گھر آ جائیں۔ لیکن حضرت حسن بصری اس وقت میں پڑھانے کی وجہ سے، اپنے عذر کی وجہ سے آنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ ماں اور روتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آتی ہیں اور پھر کہتی ہیں، بیٹا تو کتنا بڑا بدنصیب ہے، بیٹا تو کتنا بڑا بدبخت ہے، تو بڑا کتنا سخت ہے کہ تیرے گناہ کیسے ہیں، تیری توبہ کروانے کے لیے حسن بصری جیسا وقت کا ولی بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ جو ہے جب یہ بات سنتا ہے تو جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اپنی ماں سے کہتا ہے، اے ماں، میری 2 وصیتیں قبول کر، میں 2 وصیتیں تجھ سے کہتا ہوں، جب میری روح قبض ہو جائے، جب میری روح پرواز ہو جائے تو سن، پہلا کام یہ کرنا کہ اپنے دوپٹے سے ہماری گردن کو باندھ دینا، اور گردن کو باندھ دینے کے بعد پورے سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں پر گھمانا اور گھسیٹنا، تاکہ میرے ساتھ جو چوری میں مبتلا تھے، میرے ساتھ جو شریک حیات تھے، جو ہمارے ساتھ چوری اور ڈاکہ زنی کرتے تھے، ان کے سامنے یہ ذلت کا منظر آ جائے، اور جب وہ اس ذلت کے منظر کو دیکھیں تو انہیں شاید توبہ کی توفیق مل جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک وصیت یہ کری، دوسری وصیت کون سی کری کہ یہ کری کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنانا، بلکہ میرے لیے ایک الگ سے قبر بنانا، کیونکہ میں اتنا بڑا بدبخت آدمی ہوں، اتنا گنہگار ہوں، اتنا جو ہے اللہ کے یہاں نافرمان ہوں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے وہ عذاب جو ہے اور جو لوگ قبر والے ہوں گے ان کے اوپر آ جائے گا، تو مجھے اکیلے ایک تنہائی والی قبر میں دفن کرنا۔ جب اتنی سی بات کہی ہے اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر اس کے بعد جو ہے وہ زار و قطار سے رونے لگا، اس کے گال سے آنسو ٹپکنے لگے، ہاتھ اٹھایا، لیکن اتنے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ جب موت ہو گئی تو پھر ماں جو ہے دیکھتی اب یہ مر گیا ہے، اب کم سے کم کچھ نہیں تو وقت کا جو ولی ہے حضرت حسن بصری ہیں، کم سے کم اس کی نماز جنازہ میں آ جائیں، شاید ہو سکتا ہے اس کی بخشش ہو جائے۔ میرے نوجوانوں، وہ ماں پھر دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی جاتی ہے حضرت حسن بصری کے دربار میں۔ حضرت حسن بصری کے دربار میں جب پہنچتی ہے تو دیکھتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے ایک جلالی کیفیت طاری تھی، غصے میں تھے اور انہوں نے آنے سے پھر انکار کر دیا۔ اب وہ ماں پھر روتی ہوئی پھر اپنے بیٹے کے پاس آتی ہے اور پھر رونے لگتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ وہ واقعے ہیں، یہ وہ واقعے جن سے زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ جب اس طریقے سے وہ ماں پھر واپس آ جاتی ہے تو حضرت حسن بصری کو تھوڑی دیر خواب میں لیٹتے ہیں، یعنی جب وہ ماں جو ہے اپنے بیٹے کے پاس آ کر کے کفن دفن کے لیے سب کچھ تیار کرنے لگتی ہے تو حضرت حسن بصری فوراً اس بڑھیا کے گھر میں آ جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت حسن بصری آ گئے ہیں،
وجہ پوچھتی ہے ان کی ماں تو کہتی ہیں کہ ابھی جو ہے میں کچھ دیر کے لیے سویا تھا، مجھے خواب آیا، خواب میں اللہ کی طرف سے پکار آ رہی تھی، اے حسن بصری تو جا، میں نے اس کی بخشش کر دی ہے، میں نے اس کی جو ہے توبہ قبول کر لی ہے، وہ میرا ولی ہے، وہ میرا دوست ہے، جا اس کی نماز جنازہ پڑھ اور اس کی تدفین کر اور اس کو غسل دے۔ حضرت حسن بصری جب یہ واقعہ اپنا عرض کرتے ہیں تو میرے عزیز ساتھیوں تب پھر جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے خود اس کی تدفین کرتے ہیں، خود اس کے عمل کرتے ہیں اور وہ سارے کے سارے اس کو دفنا کر آتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اس واقعے سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب ایک گنہگار شخص توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لینے کے بعد اللہ جو ہے وقت کے جو ولی ہیں ان کا بھی دل بدل دیتے ہیں۔ کیا آج اگر ہم توبہ کر لیں گے تو اللہ ظالم بادشاہوں کے دل نہیں بدل دیں گے، ظالم بادشاہوں کے ہمارے اوپر سے نہیں ہٹا دیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں آج یہ وہی وقت ہے، کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا ہے؟ آپ کو بتاؤں فضیل بن عیاض ایک بہت بڑے ڈاکو ہیں، ہر وقت ڈاکو گیری مست رہتے تھے، لیکن ایک وقت ایسا تھا کہ ایک اپنی عادت کے مطابق صبح سحر کے وقت میں یہ ڈاکہ کرنے کے لیے کسی گھر جاتے ہیں اور جب راستے میں پہنچتے ہیں تو ایک گھر سے سورہ حدید کی تلاوت کرتے ہوئے آواز آ رہی ہوتی ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والوں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈر جائیں اور اس کے آگے سر تسلیم کر دیں؟ جب یہ آیت سنتے ہیں، سنتے کے بعد ایسے ہی دل کی کایا پلٹ جاتی ہے اور زور زور سے رو کر کہتے ہیں بلا ربی قد آن، بلا ربی قد آن، اے میرے رب میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں جب یہ ڈاکو سچی توبہ کر لیتا ہے اور دھیمے دھیمے تقوی اختیار کرتا ہے تو وقت کے جو ولی ہے ان میں ٹاپ پر اپنا مقام بلند کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کو ولایت کا درجہ عطا کر دیتے ہیں، تصوف کا درجہ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ وہ ڈاکو تھے فضیل بن عیاض کہ مائیں جو ہیں جب اپنے بچے کو سلاتی تھیں تو جو ہے آج جس طرح ہماری مائیں بچوں کو سلاتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا سو جا بندر آ جائے گا، سو جا بیٹا کتا بھونک رہا ہے، سو جا بیٹا پولیس والے آ جائیں گے، اس وقت میں جو نام ایک چلتا تھا سو جا بیٹا فضیل بن عیاض آ جائے گا۔ میرے نوجوانوں یہ جب ڈاکو نے توبہ کری ہے تو پھر جو ہے ان کو جب سارنگی سے آواز سنائی دی تو جب انہوں نے توبہ کری ہے تو یہ ولیوں کے ٹاپ پر مقام پر آ گئے، آج ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں آج وہ وقت ہمارے پاس بھی آ چکے ہیں، آج یہ احوال ہم سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا اس دیش میں کچھ نہ ہونا، مسلمانوں کا الیکشن میں کوئی حصہ نہ ہونا، مسلمانوں پر حملے ہونا، مسلمانوں کے قرآن و حدیث پر حملے ہونا، اعتراضات ہونا، وہ سب باتیں ہیں۔ کیا آج کے یہ احوال ہمیں پکار کر نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نوجوانوں کیا ابھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ میرے نوجوانوں طبیعت زیادہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ اس وقت جو ہے یہ آخری وقت تھا، تھوڑی سی کچھ باتیں اور عرض کرنی تھی۔ میرے نوجوانوں تم سے کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، اللہ کو جوانی کی عمر میں توبہ بہت زیادہ قبول ہے۔ علامہ رومی اسی کو کہتے ہیں کہ جوانی کی توبہ جو ہے اللہ نے پیغمبروں کا شیوا کہا ہے، رسولوں کا کردار کہا ہے، اور جب بڑھاپے میں کوئی توبہ کرتا ہے تو بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں ابھی ہمارے پاس طاقت و قوت ہے تو ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، ہم اللہ کے سامنے روئیں، اور جب ہم اپنی دعا کریں تو میرے عزیز ساتھیوں آج کا یہ جمعہ القدس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، فلسطین میں جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، تو ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ کس طرح ان کا یہ رمضان گزرا ہے، کس طرح جو ہے ایسی عبادتیں ہو رہی ہیں ان کے یہاں، آج آپ خود دیکھیں، غور کریں، ہمارے یہاں تراویح نہیں پڑھی جا رہی ہیں، ہمارے یہاں تراویح میں 1-2 صفحے ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں وہ ایسا وقت ہے ان کے پاس کہ ہر وقت ان کے بیٹوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی ماؤں کی، ان کی بیٹیوں کی لاشیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ایسے وقت میں وہ کنفیوز ہیں کہ ہم نمازیں پڑھیں یا جنازے کی نمازیں پڑھیں، لیکن اس وقت میں بھی ان کی تراویحیں پوری ہو رہی ہیں، ان کے روزے پورے ہو رہے ہیں۔ وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں پتہ بھی نہیں ہے، وہ پیڑ سے پتے لے کر آ رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، ارے وہ شیب ابی طالب کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں ایسا وقت ان کے اوپر آیا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہم اپنے لیے بھی دعا کریں اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ جو ہے ان غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔